السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے کمتر کو دیکھو اور اپنے سے بڑھتر کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ حضرت امام حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا، چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوئی، سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی، ہم آپس میں کسی مسئلہ پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا ہمیں فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا، بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ بچے کہنے لگے، ایک آدمی نیک ہو، اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بہت ہی گناہ گار ہو اور وہ سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا، میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بناتا ہوں، کھڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں۔ میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، میں اسے گھیرا لگاتا ہوں اور اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ یہ دھاگا دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے کہ جو بندہ شیطان کے رستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ اس پر خاص نظر رکھتا ہے تاکہ یہ بندہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟